اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، اس وقت کا بھی ذکر اپنی امتیوں سے کیجیے جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے پوری انسانیت کے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور ہم نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف تاکیدی حکم بھیجا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اور اس کے حوالے سے کچھ تاریخی طور پر یہ کچھ جاننا ضروری ہوگا جس سے یہ آیت پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ وہ اس طور پر کہ روایات میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر جس طرح زمین میں خانہ کعبہ ہے، اسی طرح پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن جن فرشتوں نے ایک دفعہ 70,000 فرشتوں کی باری آئی، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا بھی نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بالکل جس طرح بیت المعمور ہے اسی طرح ایک زمین پر بھی میرا ایک گھر بناؤ جس کا طواف میری ایک مخلوق آ کر کرے گی۔ چنانچہ فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی مزید تعمیرات کا کام کیا، اور پھر یہ تعمیر اسی طرح برقرار رہی۔ لیکن ایک وقت آیا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو پوری دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم کی وجہ سے سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب میں پوری دنیا کا نظام دھرم برہم ہوا تھا، وہیں خانہ کعبہ بھی منہدم ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ وہ ایک ٹیلے کی ایک پہاڑ کی شکل میں برقرار تھا، باقی اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں باقی نہیں تھی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا پچھلے درس کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کی تھی۔ عراق سے انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی، پھر مصر سے شام۔ جب وہ شام میں آباد تھے اور ان کے وہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ یعنی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو آپ نے مکہ میں جا کے آباد کیجیے۔ کیونکہ ہم نے وہاں پر اپنے اس خانہ کعبہ کو آباد کرنا ہے، اس کی تعمیر کا کام کروانا ہے آپ سے۔ تو خانہ کعبہ کے پاس مکہ جو کہ اس وقت بے آب و گیا علاقہ تھا، بالکل کسی قسم کا کوئی پانی، کوئی فصل، کوئی چیز نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں آباد کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں انہیں آباد کر دیا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ شام کی طرف جائیے، لیکن وقتاً فوقتاً ان کے پاس چکر لگا لیا کریں۔ تو جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس چکر لگانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی درخت کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ایک خاص قسم کا کام دیا ہے، کیا تم میری اس پہ مدد کرو گے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ سامنے ٹیلا ہے، اس کو کھود کر اس کی بنیادیں ڈھونڈنی اور وہاں ایک عمارت تعمیر کرنی ہے جو کہ اللہ کا گھر ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں 10 میل کا فاصلہ، کہیں 14 میل کا فاصلہ، کہیں 22 میل کے فاصلے پر علامتی نشان لگوائے کہ یہاں پتھر لگا دیجئے۔ یہ در حقیقت جس طرح
یہ حرم کا علاقہ ہوگا، یعنی جس طرح خانہ کعبہ کی ایک عزت ہوگی اس طرح اس کے ارد گرد کے علاقے کی بھی ایک فضیلت ہوگی، اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ وہ امن کی جگہ ہوگی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگ تو ہیں نہیں، میری آواز پہاڑی پر چڑھ کر میں نے آواز لگائی بھی تو کہاں آواز جائے گی؟ اللہ نے کہا آپ کا کام ہے ندا لگانا، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنا ایک گھر تعمیر کروایا ہے، اس کی حج کے لیے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا ذکر سورۃ الحج میں فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یأتوک رجالاً، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، وعلیٰ کل ضامر، اور سواریوں پر بھی سوار ہو کر آپ کے پاس آئیں گے ہر چھوٹے بڑے علاقے سے۔ اب یہی وجہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو جس کی قسمت میں حج لکھا ہوا تھا اس نے لبیک کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس وقت موجود انسانوں کے کانوں کو پہنچایا، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچائی۔ جس نے لبیک کہا اس کو حج نصیب ہوا۔ چنانچہ یہ حاجی جو آج لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، در حقیقت وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو جواب دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حج کی طرف آؤ، حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ تو در حقیقت لبیک اللہم لبیک جب تلبیہ پڑھتا ہے حاجی تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کی آواز دیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت اس کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ خانہ کعبہ آباد ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو کیسا بنایا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 2 لفظ ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اے نبی آپ اپنے اصحاب سے اور اپنے امتیوں سے اس بات کا بھی ذکر کیجئے کہ جب ہم نے اپنے گھر کو مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں 2 دفعہ 3 دفعہ جانے کے بعد چوتھی دفعہ آپ کا جانے کا دل کرے، 5ویں دفعہ آپ خود کہیں گے کہ یار کسی اور جگہ کا بتاؤ، بار بار ایک جگہ جانا ہے کیا؟ لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو نہ وہ کوئی آبشار ہے وہاں، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی ایسا سینری ہے کہ جس کے لیے بندہ جائے، ایک صرف عمارت ہے، لیکن اللہ نے اس میں یہ کشش رکھی ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ جو نہیں گیا وہ ترس رہا ہے، اور جو ہو کے آیا ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے پوری انسانیت کے لیے لوٹنے کی، بار بار آنے کی جگہ بنائی کہ لوگ اس میں آ کر اپنے ثواب ڈھونڈتے ہیں۔ اور وَأَمْنًا، اور ہم نے خانہ کعبہ کو اور اس کے ارد گرد کی وہ جگہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامتیں مقرر کروائی تھیں، اور آج کی حکومت کی طرف سے بھی اس کی خاص علامتیں ہیں۔ مکہ سے کسی طرف 7-8 کلومیٹر ہے، کسی طرف 14 کلومیٹر ہے، کسی طرف 20-22 کلومیٹر ہے، ایک پورا احاطہ ہے، یہ حرم کہلاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمْنًا، ہم نے اس کو جائے امن بنایا ہے، آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی قتل و قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ حکم اللہ کا ایسا ہے کہ انسانیت بھی وہاں محفوظ ہے، انسانیت تو اپنی جگہ، حرم کی حدود میں کسی شکاری جانور کا شکار کرنا بھی جائز نہیں، اللہ یہ کہ آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ اس سے بچنے کے لیے اس کو مار سکتے ہیں، ورنہ شکار کرنا جائز نہیں۔ اور شکار تو اپنی جگہ پر، حرم کے جو گھاس ہے، حرم کے جو درخت ہیں، اس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے وہاں گھر ہونے کا ان کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو امن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے امن ہونے کو کئی جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کی پرورش کرو کہ اے مکہ والو کہ جس نے تمہیں خوف سے امن دیا ہے، ورنہ تمہارے ارد گرد کے لوگوں میں تو کہیں کوئی آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے، لیکن تم سب سے امن میں رہ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے امن والا ہونے پر عمل کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، یہاں تک کہ کسی مشرک کا باپ کا قاتل بھی اسے اگر حرم میں مل جاتا تھا تو وہ اسے کچھ کہتا نہیں تھا، کچھ کرنا اور قتل کرنا تو اپنی جگہ پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امن کی جگہ بنایا ہے۔ اب جب اتنے امن کی جگہ ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض روایت میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا قد پہنچا وہاں تک تو وہیں کھڑے کھڑے تعمیر کی، لیکن جہاں اب قد سے اوپر کی عمارت جا رہی ہے، دیوار اس سے اوپر جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے، بعض روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے وہیں سے ایک پتھر اٹھا کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کے دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس سے دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جوں دیوار اوپر ہوتی جاتی ہے، وہ جو پتھر تھا وہ لفٹ کا کام دیتا ہے، وہ بھی اونچا ہوتا جاتا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ اس پر معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم اس مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ یہ حکم آج بھی ہے کہ وہاں مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ آپ وہاں پر جا کے نماز پڑھیے، بالخصوص جب آپ نے طواف کیا، کسی بھی قسم کا کہ طواف کیا، 7ویں چکر کے بعد جو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، وہ 2 رکعت اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھیے، اس طور پر کہ آپ کے آگے مقام ابراہیم ہو اور اس کے آگے خانہ کعبہ ہو، پھر آپ اس طریقے سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی، اللہ نے اس کو بھی اعزاز دے دیا کہ اس کے پاس آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ اللہ کے خلیل اللہ ہیں، ان سے مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فضیلت دے دی۔ اور اس حوالے سے حضرت یہ حکم تب آیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم کیوں نہ یہاں پر نماز پڑھیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کے مطابق وحی نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، یعنی ابھی اللہ کی طرف سے حکم آیا نہیں، لیکن میرے دل میں جو تمنا ہوتی تھی وہ اسی کے مطابق حکم آتا تھا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک حکم یہ بھی تھا، باقی 2 چیزیں وہ اپنے مقام پر آ جائیں گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فراست والے انسان تھے کہ ان کا کہا جاتا کہ وہ ملہم تھے، محدث تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر الہام ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب نبی ہوتا۔ کیونکہ نبوت کے جو ظاہری اوصاف ہیں، نبوت کو کمانے سے نہیں ملتی، اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن جو ظاہری اوصاف نبوت کے لیے ہوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے۔ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر بن الخطاب وہ نبی ہوتے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَاهِدْنَا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کر لو تو پھر اس کو کیا کرنا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع جو بار بار وہاں رکوع کرتے ہیں، والسجود اور جو وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ان طاہرہ پاک کس چیز سے کرنا ہے، تو جس طرح خانہ کعبہ کو ظاہری نجاستوں سے پاک کرنا ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو، اسی طرح اس کو باطنی نجاستوں سے بھی پاک کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی کفر و شرک بدعت اور نہ کسی قسم کی وہاں حسد کینہ بغض، اس تمام بیماریوں سے اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اور اس حکم میں جس طرح یہ حکم جیسا خانہ کعبہ کا ہے، تو جو خانہ کعبہ کی چھوٹی بہنیں ہیں، عام مساجد یہ خانہ کعبہ کی چھوٹی بہنیں کہلاتی ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے، ان کو بھی ظاہری نجاست سے پاک رکھنا ہے، ان کو بھی باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بدبودار چیز کھا کر مسجد میں داخل نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو، مثال کے طور پر پیاز ہے، لہسن ہے، ایسی کوئی چیز کھا کر اگر مسجد میں داخل ہوگے تو جو برابر والا نمازی ہوگا اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور مسجد میں جو اللہ کے فرشتے آتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ مسجد کو، میرے گھر کو پاک رکھو، کن کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ طواف کرنے والے دور سے آئیں یا وہیں مکہ کے ہوں۔ طواف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکہ سے باہر کا ہو اور مکہ میں آتا ہے، خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں آتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ نفل نماز کے بجائے طواف کرے، کیونکہ نفل نماز تو یہ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن طواف کی دولت اسے کہیں اور
نہیں ملے گی، یہ اسے یہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے للطائفین کا ذکر پہلے فرمایا۔ والعاکفین بتا دیا کہ مسجد آباد ہوتی ہے انہی 4-5 کاموں سے، تعلیم و تعلم سے، طواف کرنے سے اگر بیت اللہ ہو، اور والعاکفین اعتکاف سے، والرکع والسجود اور رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے سے۔ اب اس میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا، نماز پڑھنے کا ذکر نماز پڑھنے والوں کا نہیں کہا، اس لیے کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ در حقیقت وہ نماز کے وہ اہم ارکان ہیں کہ جن کی ادائیگی میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد لربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے بارگاہ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ اشرف الاعضاء، انسان کی پیشانی، انسان کا ماتھا، یہ اس کے اعضاء میں سب سے مشرف اور سب سے مکرم ہے، یہ اسی کے آگے ٹیکنا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ جب اس کے سامنے یہ ٹیکتا ہے تو اسی وقت یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے گھر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔